اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، ہو مسلمان اس میں یا ہندو، بودھ مذہب ہو یا ہو سکھ بندو، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ ملک ہے اتفاق سے آزاد، ملک ہے اتفاق سے آباد، ملک میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں؟ کہ آزادی تمہیں 24 گھنٹے میں مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم اتحاد سے یو گیو اپ ہندو مسلم یونٹی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آزادی بھلے دیر سے ملے مگر میں ہندو مسلم یونٹی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اگر آزادی کو دیر سے ملے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، مگر اگر ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان، دیٹ ایک سونامی کی طرح ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ اور اس میں میں یہ بھول جانا چاہتی ہوں کہ میں صرف اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھنا چاہتی ہوں، میں ہر وقت مسلمان کا ٹھپا اپنے ماتھے پہ نہیں لگانا چاہتی، دو آئی ایم اے بلیونگ اینڈ پریکٹسنگ مسلم، آئی ایم اے بلیونگ اینڈ پریکٹسنگ مسلم، بٹ with all of that I have always been a very proud Indian۔ مگر اب نے کیا ہے تو اسی حال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دل کا حال کیا ہے۔ اس وقت کیا ہے دل کا حال؟ دیکھا تھا ایک خواب سا معلوم نہیں کیا، اب تک اثر خواب ہے معلوم نہیں کیوں۔ وہ کیا خواب دیکھا تھا ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہم ہندوستان میں رہیں گے، جبکہ 90% 99 اور 95% of my family was by force picked up from Panipat۔ ہم ہریانوی بھی ہیں، I am a Kashmir born also, so I have this interesting combination۔ They were forcefully put into trucks and taken across the border۔ اپنے گھر پہ وہ سائن لگا کے گئے کہ ہم چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ہم واپس آ جائیں، اور اپنی چابیاں اپنے پڑوسیوں کے ہاتھ میں تھما گئے، اور پڑوسیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر پر فورس چلے گئے، ایک مٹھی بھر لوگ رہ گئے۔ اور کیوں رہ گئے؟ کیونکہ اس وقت جو ہمارے رہبر تھے، ہمارے قوم کے رہبر تھے، the leaders inspired میرے بزرگوں کو، my father and my elders were inspired by the leaders of this country like Gandhi ji, like Nehru, like Maulana Azad, like Khan Abdul Ghaffar Khan, who said at the time of partition, he said, you have thrown us to the wolves۔ اور مولانا آزاد نے کہا کہ not over my dead body۔ مگر ہوا، اور یہ اس وقت جامع مسجد کے آگے مولانا آزاد نے 1947 میں مسلمانوں سے کہا تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو یہ ملک چھوڑ کے، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آسمان سے ایک فرشتہ اترے اور مجھ سے یہ کہے کہ آزادی تمہیں 24 گھنٹے میں مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم اتحاد سے یو گیو اپ ہندو مسلم یونٹی، تو میں یہ کہوں گا کہ آزادی بھلے دیر سے ملے مگر میں ہندو مسلم یونٹی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ کے سامنے میں اس وقت اپنے آپ کو اس حیثیت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ میرے اور جس ایریا میں میں رہتی ہوں، وہ ایک that was an area which was a multi-religious area۔ It was an area that was Jamia Millia Islamia was the dream of Mahatma Gandhi, of Dr. Zakir Hussain, of Hindus and the Muslims and the teachers and the students۔ اسی جامعہ کا میں آپ کو یہ قصہ سناؤں کہ پارٹیشن کے وقت ایک بچے کو جامعہ کے ٹیچرز گئے اور اس وقت ایک بچے کو ریسکیو کر کے لائے جو ایک ہندو بچہ تھا، اور اس کو جامعہ میں انہوں نے داخل کیا۔ اب he's just passed away a few years ago، مگر اس وقت جب بچے نماز پڑھتے تھے تو وہ ٹیچرز اس کو کہتے تھے بیٹا تم پوجا کر لو، یہ تمہاری پوجا کا وقت ہے، وہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس ماحول سے ہم اٹھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے میرے ساتھ میرے دو اسکول کے two of my school friends are sitting right here جو میرے ساتھ اسکول میں گئے تھے، اور اس اسکول میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا ملک it is a composite culture، it's a ہندو مسلمانوں کا دیش ہے۔ کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو اس ملک کا پارٹ آف دا گرین، پارٹ آف دا سوئل، پارٹ آف دس لینڈ۔ وہی جامعہ
جامعہ 1947 میں جب جامعہ کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ رائٹس جو رائٹس کا جس کا ذکر ہرش نے بھی کیا، اشوک نے بھی کیا، نیرا نے بھی اس کا ذکر کیا، اس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین ننگے پیر بھاگے اپنے گھر سے اور لوگوں کو روکا، اور ایک ہی روٹ این آرٹیکل کال قرار یا فرار، لوگوں کو روکا اور یہ کہا کہ تم یہاں کیوں جا رہے ہو. اور ایٹ دیٹ ٹائم رات کے 12 بجے پنڈت نہرو کیم ڈیشنگ ٹو ہم اینڈ اسٹاپ بھوگل کے پاس ایک رائٹ ہو رہا تھا جس میں مسلمان کی دکان جل رہی تھی، اور نہرو نے اپنی جیپ میں، ایک جیپ اور ایک ان کے ساتھ ڈرائیور اور ایک ان کے ساتھ ان کا کوئی اردلی بیٹھا ہوا تھا، ہی جمپ ڈاؤن فرام دی جیپ، ہی وینٹ اینڈ ڈنڈا ہلاتے ہوئے وہ بلوائیوں کے بیچ میں گھس گئے. دیٹ واز اے ڈفرنٹ کنٹری. میرے ہریانہ میں میں نے پہلا کیس اپنا کیا ہے میوات میں میں گئی. اس وقت بھی مجھے کوئی احساس نہیں تھا، میں NCW کی ممبر تھی. میں میوات میں گئی، وہاں ایک بہت سنگین کیس تھا. مسلمان وہاں کے سب گوتر اور جاتی میں بلیو کرتے ہیں، تو اس میں کسی گوتر اور جاتی کے آپس میں ان کا ایک شادی کرنے کا، ان کا سم کائنڈ آف اے لو میرج، بوتھ ور مسلمز. اور وہاں میں گئی اور میں نے ان کو کوشش کی کہ ان کو کسی طرح سے ان کے دماغ میں سینس ڈالوں. اور میرے ساتھ میری ایک کولیگ تھی، ان کا نام تھا پدما سیٹھ، آنند سائرم آئنگر جو پہلے اسپیکر تھے، ان کی بیٹی، وہ میرے ساتھ تھی، میرے سے بہت عمر میں بڑی. اینڈ میں نے پورے میواتیوں کے سامنے میں نے کہا اسلام میں، اور پدما نے کہا کہ اسلام میں سوال ہی نہیں ہے، نہ گوتر نہ جاتی نہ کچھ. تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہمیں ہمارا اسلام مت سکھاؤ، ہمیں سب معلوم ہے. یہ آپ یعنی ون مسلم اینڈ ون تملین برہمن ایکسپلیننگ ٹو دیم واٹ اسلام از. ایک محاذ پہ ہم کھڑے تھے، ایک محاذ پہ وہ کھڑے، کوئی احساس نہیں تھا. مگر اب اس ماحول میں جس کے بارے میں آپ لوگ ایک کھلی بات کر رہے ہیں، اس ماحول کو جب میں دیکھتی ہوں، اور میں اور جان ہم ابھی منی پور سے واپس آئے ہیں، جہاں ہم نے ساری معاشرت کی، پوری سوسائٹی کی دھجیاں اڑتی دیکھ. ہم نے اس قدر غمناک حالات دیکھے. the situation in Manipur is unbelievable, unimaginable. آپ کے سامنے جان بیٹھے تو اس حالت میں جب ملک کا it's the rock bottom of what has happened, and what has happened in Nuh is also the rock bottom, and what is unfolding in the future is also the rock bottom. تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک بڑی بات انہوں نے کہی، ایک سارے اسپیکرز نے یہ بات کہی کہ اس کا what is the road ahead, and what is the road ahead is we wake up in the morning. اگر ہم کوئی خبر پڑھتے ہیں تو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں is this a Muslim name, اور کوئی یہ تو نہیں ہے اگر کوئی کسی کا کوئی قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا, if there's any kind of a crime, is it a Muslim? This never happened before. The lenses have changed. The mindsets have changed. So I just don't want to prolong it very much because the time is running out. I want to end with just شعر و شاعری کا سوال ہے. میں اپنے گریٹ گرینڈ فادر کی 4 لائنیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں جو انہوں نے 1995 میں لکھی. تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو خیر. ہو مسلمان اس میں یا ہندو، بودھ مذہب ہو یا ہو سکھ بندو، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو. ملک ہے اتفاق سے آزاد، ملک ہے اتفاق سے آباد. ملک میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں. شکریہ.